السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں افغانستان اور بھارت کے درمیان میچ ہوا اور جیسا کہ پاکستان کے تبصرہ نگار جو ہیں وہ اس امر کی توقع لگائے بیٹھے تھے کہ بس جناب انڈیا یہ میچ بھی ہار جائے گا اور یوں وہ ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو جائے گا. یہ گھٹیا قسم کی لوگ سوچ جو ہے یہ گھٹیا لوگوں کے ہی دماغ میں آ سکتی ہے. کھیل ہے. میرے جیسے لوگوں کی تو خواہش تھی کہ بھارت کھیل میں رہے اور ایک مضبوط ٹیم تھی. اگر اس میچ کے اندر پرفارم نہیں کر پا رہی تو کوئی بات نہیں، وہ ٹورنامنٹ میں رہے اور ہمیں دوبارہ موقع ملے کہ ہم جو ہیں ان کے خلاف فتح حاصل کر سکیں. گیم ہوتی ہے یار، اس کو گیم کے طور پہ اور گیم کی اسپرٹ میں لیا جانا چاہیے. لیکن جو منفی ذہن کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، ان کو یہ امید تھی کہ افغانستان جو ہے چونکہ اس نے ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیا ہے تو اب وہ انڈینز کو بھی ٹف ٹائم دے. انڈینز کو ٹف ٹائم دینا ان کا بنتا نہیں تھا. کیوں نہیں بنتا تھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو ایک اہم بات میں بتاتا چلوں جو کہ میرے علم میں ہے اور شاید اور بھی بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوگی، لیکن اس بات کو یہاں پہ پیش کرنا بہت ضروری ہے. جب پشاور زلمے جو ہے وہ آئی پی ایل یار وہ پاکستان کی جو پریمیم لیگ ہے، ہاں وہ والی جو ہے وہ جب اس کی وہ چیمپئن بنی، پشاور زلمی جو تھے میرے خیال 2 سال رہے، وہ جب بنے تو ایک تجویز آئی کہ افغانستان کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ آئی پی ایل کو کھیلنے کی اجازت دے دی جائے اور وہ جا کے کابل اسٹیڈیم کے اندر یہ میچ کھیلے اور یوں اس سے جو گڈ ول جنریٹ ہوگی وہ دوسرے ہمیں اسٹریٹجک لیول کے اوپر بھی سپورٹ کرے گی، کیونکہ کوئی ٹیم جو ہے وہ افغانستان جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہی اس وقت اور یہ اچھی موو ہو سکتی ہے. ہم کون سا کوئی نیشنل ٹیم بھیجیں گے؟ اگرچہ اس وقت میرا خیال ہے زلمی کے اندر شاہد آفریدی بھی تھے اور بہت بڑے کراؤڈ پولر ہیں وہ شاہد آفریدی جہاں پہ ہوتے ہیں، بھلے وہ گراؤنڈ کے اندر ہوں بھلے گراؤنڈ کے باہر ہوں، کراؤڈ پولر تو وہ ہیں. اور لیکن پہلے اسلام آباد اور خاص طور پہ راول پنڈی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جن کی گردنوں میں سریا ہے، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور پھر پی سی بی کا بیان بھی آ گیا کہ نہیں ایسی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. حالانکہ اگر یہ اجازت دے دی جاتی تو بہت زبردست ہوتا. مجھے یاد ہے کہ افغان کرکٹ ٹیم ان دنوں کسی بحران سے نکلی تھی. اب وہ کیا بحران ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی ہم نے انکار کیا نئی دلی کی طرف سے ان کو پیغام آ گیا اقرار کا، ٹھیک ہے، اور انہیں انوائٹ کر لیا گیا کہ جناب ہم کابل تو نہیں آ سکتے، آپ انڈیا آ جائیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آ جائیے اسی پوائنٹ کے اوپر کہ وہ افغانستان انڈیا کے ساتھ مزاحمت کر بھی نہیں سکتی تھی اور اتنا ٹائم نہیں دے سکتی تھی. وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے یا بھارت نے آنے بانے بی بی سیت خانے ون وے اور دا ادر انڈر ون ایکسکیوز اور دا ادر ایکسکیوز افغان ٹیم کو اپنے حوالہ دوستی میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، میں حوالہ روسی تو نہیں کہوں گا لیکن حوالہ دوستی میں رکھا ہے. ان کے لوگوں کو بلا کے وہ وہاں پہ مختلف ڈفرینٹ قسم کے کلبز جوائن کرتے رہے. جب پاکستان کے اندر ان کے خلاف زہر پھونکا جا رہا تھا یا ان سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا تھا، انڈینز نے ان کے اوپر یوں انویسٹ کیا کہ ان کو وہاں پہ طلب کیا. یہ سارے بچے، یہ راشد وغیرہ جو ہیں، یہ پاکستان میں مہاجر کے طور پہ رہے ہوئے ہیں. لیکن خالد بٹ وہ جو مزاحیہ پروگرام ڈرامے بازی والا نہیں کرتا، وہ نقلیں شکلیں اتارنے والا، خالد بٹ اور اس کا بھائی جو مرتضیٰ ہے، اس سے لے کے ہر پروگرام کے اندر جو پولیٹیکل میمیکری کا پروگرام پاکستان کے اندر کسی بھی ٹی وی چینل پہ چل رہا ہے، اس کے اندر پختون کو ایز اے نیشن اور افغان کو ایز اے جرنل ایک احمق، گھٹیا اور نیچ قسم کی قوم کے طور پہ ڈسپلے کیا جا رہا ہے. جب اب قوموں کے اوپر کیا جاتا رہا ہے اور یہ گزشتہ 20 سال کا اصول ہے. خاص طور پہ مجھے یاد ہے کرزئی صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان کے خلاف بیان دیے تھے، تو جو کہ اکثر افغانستان کے حکمران دیتے رہتے ہیں، تو ایسی زبان بولی گئی تھی، بھائی کرزئی کا جواب وہ دینا ان کو موت پڑتی ہے. جنہوں نے جواب دینا ہے کرزئی کا، انہوں نے کرزئی صاحب کو رشتہ دیا ہوا ہے کہ وہ نہیں بول سکتے، وہ بول لینا، لیکن انہوں نے پورا میڈیا چڑھا دیا ان کے اوپر. اور نتیجہ یہ نکلا کہ افغان طالبان کے بعد بھی اس وقت سارے کیوں بھاگے ہیں؟
جرنلسٹ جن کو بھیجا گیا تھا یہاں سے اسپانسر کر کے فونوں پہ ایڈوائز کر کے بھیجیں ان کو بھیجیں, ٹھیک ہے, جن کو بھیجا گیا تھا وہ وہاں پہ انڈیویجول لیول پہ تو گڈ ول انجوائے کرتے رہے ہیں, لیکن حکومتی لیول کے اوپر وہ ولنریبل پوزیشن میں تھے وہاں پہ. کیوں؟ یہ والی حرکتیں نا کہ پورا میڈیا چڑھا دیا گیا. آپ اشرف غنی کو ریجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, کنڈیم کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمت پیدا کیجئے, ٹھیک ہے. دیر مسٹ بی سم سا, آپ کے اندر کچھ سا ہونا چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو صدر ہے یا آپ کا وزیر اعظم ہے وہ اشرف غنی کو آگے سے اسی کی زبان میں جواب دے. آپ یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ رضوان رضی یا کوئی جرنلسٹ بیٹھ کے اس کا جواب دے؟ کیوں جی؟ کیونکہ اپنا کام آندہ نہیں تو دوسرے کے کام میں ہمیشہ مداخلت کی تھی, ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا حضور والا کہ انہوں نے پکڑ کے جو تھا وہ سارے قوموں کو جب آپ کنڈیم کریں گے. مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور جو مجھے فالو کرتے ہیں, جب میں نے یہ بات سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کی تو نیچے آ کے انہوں نے لکھنا شروع کیا, اور پہلی پوائنٹ یہ تھی کہ افغانی بڑے احسان فراموش ہیں. ہاں, ان کی بیٹیوں کو آپ نے قتل کیا, ان کے بیٹوں کو آپ نے اٹھا کے امریکہ کو بیچا, ان کو پاکستان اگر آپ نے آنے کی اجازت دی تو یہاں سے ان سے بوٹ پالش کروائے یا یہاں پہ ان سے ریڈیو کے اوپر دانے بلوائے. بڑا احسان کیا آپ نے. ان کے نام پہ آنے والا اقوام متحدہ کا سارا پیسہ آپ کھا گئے, آپ کے وردی والے اور بغیر وردی والے بیوروکریٹ کھا گئے, کوئی آڈٹ نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے, وہ کھا پی گئے آپ نے. یہ احسانات اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ اس کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے نادرا کے حکام نے رشوتیں لے کے ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنائے, جن پاسپورٹوں کے اوپر وہ پاکستان سے آگے دنیا کو ٹریول کر گئے, فرار ہو گئے اور جا کے انہوں نے وہاں پہ اسٹیبلش کر لیا. یہ بڑا احسان کیا آپ نے ان کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ جو احسانات ہیں اور ان کی بڑی لمبی فہرست ہے, کچھ خدا کا خوف کریں یار. جن کی بیٹیاں آپ نے بازاروں میں بکوا دی, جن کے بچے اخروٹ آباد کے واقعے کے اندر ایسے بچے جنہوں نے اس دنیا میں آنا تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک, پریگننسی وے کے اوپر تھی وہ خاتون جس کو گولیاں مار کے آپ نے قتل کیا. یہ بڑے احسانات ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, افغانوں کے اوپر. اور مطلب اب میں اور کیا کیا کچھ کہوں. ان کی قیادت کی فیملیوں کو آج تک آپ نے ہاسٹیج بنا کے رکھا ہوا ہے باراکاؤ کے اندر, ٹھیک ہے. یہ کسکے نہ ہو سیٹ اپ کے اندر اس کو رکھا, سیف ہاؤسز میں بھی ہوا ہے لیکن وہاں پہ رکھا ہوا ہے. بڑے احسانات ہیں آپ کے ان کے اوپر, اور ان احسانات کا بدلہ نہ دینے والے افغانی جو ہیں وہ تو بڑے ہی احسان فراموش ہوئے. لیکن یہ جو ٹرینڈ بنا ہے اس کے اندر, یہ والے جو لوگ ہیں, یہ جو دوست احباب ہیں, یہ تو چلے معصومیت میں مارے گئے, لیکن یہ جو ٹرینڈ بنا ہے, فواد چودھری صاحب چیک کریں کہ یہ ٹرینڈ کہاں سے بنایا گیا, ٹھیک ہے نا. یعنی اب آپ کہیں گے کہ جناب ان کی آپس میں, اگلا اعتراض کہ جناب وہ اب یہ ویڈیو بڑی سرکولیٹ کی جا رہی ہے, یہاں پہ اگر وہ ویڈیو دکھا دیں. Afghanistan and Virat Kohli, captain of India. Virat. It's a head. Nabi, what are you going to do? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yeah, we will bowl first. Yeah. Why? جی, یہ اگلا اعتراض یہ ہے کہ یہ گزرتے ہوئے اس نے کہا ہے, وہ وراٹ کوہلی نے کہا ہے. حالانکہ اگر آپ غور سے سنیں تو یہ افغان کپتان نے اس کو کہا ہے کہ ظاہر جو ٹاس جیتتا ہے وہی کہتا ہے نا کہ یو ول بیٹ یا یو ول باؤل. تو یہ افغان کپتان کی آواز ہے, کوہلی کی آواز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ اتنی ایزی لینگویج, ایزی باڈی لینگویج, اس کے اوپر میں آتا ہوں کہ انڈینز کے ساتھ افغانوں کی ایزی باڈی لینگویج کیوں ہے, لیکن اس کو جھوٹ بول کے اور بنا دیا گیا. اچھا, میں اگر ذاتی طور پہ میں کوئی اتنا بڑا کرکٹ مینیک نہیں ہوں, لیکن بہرحال ایک ہی گیم کھیلی جا رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر, تو چلیں اس کو دیکھ لینا چاہیے یا اس کو فالو کر لینا چاہیے. لیکن میرا مطلب ہے کہ ڈبلیوز جو ہیں, وسیم اکرم اور وقار جو ہیں, اس کے بعد مصباح الحق ہیں, اس کے بعد وہاب ریاض ہیں, اور اس طرح کے جتنے بھی کرکٹر ہیں, خاص طور پہ یہ جو افریدی صاحب ہیں, شاہد افریدی صاحب, ان سے جب اس بابت میں پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا, اب یہ لوگ ان کے ساتھ کھیل چکے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ افغان کپتان کی آواز ہے جو کہ کوہلی کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں, ٹھیک ہے, جو بھی میرا مطلب ہے.
تو اب اس کو یہ کہہ کے کہ کوہلی نے اس سے کہا ہے، اتنا بڑا پروپیگنڈا اور فساد کھڑا کیا گیا کہ یہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی بھی تیسرے نمبر پہ ٹرینڈ کر رہا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لابی کتنی کو مشہور ہے. بھائی جان جو بھی گند آپ ڈالتے ہیں وہ گند پھر اس قوم کے گلے پڑتا ہے. آپ نے پیسے دے کے ٹرینڈ بنانے کا جو گند ڈالا اور اپنے بتی خانوں کے اندر جو ایک نسل تیار کر دی ہے، اب وہ پاکستان سے باہر سے بھی پیسے پکڑ کے ٹرینڈ بنا دیتی ہے. تو بھگتنا تو اس قوم نے ہے. آپ تو اپنا کام نکال کے رد النواز شریف کا جو تھا وہ کر کے آگے نکل جائیں گے. آپ کی تو ٹرانسفر ہو جائے گی 3 سال کے بعد. یہ جو گند ڈال کے جائیں گے نا اس عہدے کے اوپر، یہ آئندہ نسلوں تک اس قوم کا پیچھا کرے گا. یہ وہ والی واردات تھی. یہ ٹرینڈ بنایا گیا، یہ چیز ڈسکس کروائی گئی اور اتنی ڈسکس کروائی گئی کہ میں خوف سے کانپ جاتا ہوں کہ یار یہ وہ بھی تو نوٹ کر رہے ہوں گے نا جن کو آپ یہ گالیاں بک رہے ہیں. اور وہ پھر جو محبتوں کے آپ بیج بو رہے ہیں، پھر آپ پوچھیں گے کہ کابل میں ہم سے نفرت بڑی کی جاتی ہے، افغان تو وہ ہیں، طالبان بھی ہماری جان کے دشمن ہیں. جب آپ اس طرح کی بکواسیات اور واہیات کریں گے اور بے احتیاطی کریں گے خاص طور پہ قومیتوں کے سینسٹیو ایشوز کے اوپر، تو پھر اس کا جواب نسلوں تک آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، میں وہ بات نہیں کر سکتا جو پاکستان کے اور پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے. آپ بھی اس سے باز آ جائیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.